السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حدیث نمبر 194، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث صیام ثلاثة ایام من کل شہر ورقعۃ الضحى وان اوتر قبل ان انام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا میرے خلیل یعنی میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ نمبر 1، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھوں۔ نمبر 2، چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کروں۔ نمبر 3، اور یہ کہ میں وتر پڑھوں سونے سے پہلے۔ اوصانی، مجھے وصیت کی، خلیلی میرے دوست نے، صیام ثلاثۃ ایام 3 دن کے روزے، من کل شہر ہر مہینے، ورقعۃ الضحیٰ چاشت نماز کی 2 رکعت، وان اوتر کہ میں وتر پڑھوں، قبل ان انام پہلے اس سے کہ سوں۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے میرے نبی اور خلیلی کہہ کر بات کی کہ خلیل دوست کو کہتے ہیں، اور ایسا دوست کہ جس کے ساتھ تعلق اور محبت ایسی ہے کہ اس سے اوپر اور کوئی تعلق اور دوستی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ دوستی کی انتہا والی بات ہے کہ اس سے اوپر پھر کوئی دوست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پوری کائنات میں 2 ہستیوں کو اپنا خلیل بنایا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دوستی کا معیار بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی بلند ہے۔ تو صحابی رسول اپنے اسی بلند ترین تعلق کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے۔ وہ 3 باتیں، ان میں سے پہلی بات کہ ہر ماہ 3 روزے رکھوں۔ وہ 3 روزے کون سے ہیں؟ وہ ایام بیض ہے۔ ایام بیض یعنی چاند کی تاریخ کے 13، 14 اور 15، یہ 3 دن کے روزے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہر ماہ 3 روزے رکھتا ہے گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ اب پوری زندگی کیسے بنتے ہیں کہ جب آپ ہر مہینے 3 روزے رکھیں گے تو ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے، تو 3 ضرب 10 کر دیں تو 30 بنتے ہیں۔ آپ نے روزے 3 رکھے ہیں، اجر آپ کو 30 روزوں کا ملے گا، تو پورا مہینہ آپ کا روزے سے ہو گیا۔ اب جب اگلے مہینے بھی آپ 3 روزے رکھیں گے، اس کے اگلے مہینے بھی 3 روزے رکھیں گے، اور اللہ کرے مرتے دم تک یہ سلسلہ چلتا رہے، تو پھر اس بندے کے کھاتے میں کیا لکھا گیا کہ یہ بندہ دنیا میں یوں زندگی بسر کر کے آیا کہ ایک دن بھی اس کا روزے سے خالی نہیں تھا، جبکہ 3 دن ہی رکھے ہیں، باقی 25، 26، 27 دن جو ہیں وہ اس نے کھایا پیا موج اڑائی ہے، لیکن اجر اور ثواب پورے مہینے کا پا گیا ہے۔ تو یہ اس امت پر ویسے بھی بڑا کرم ہے ہمارے مالک کا۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اور کام بھی ان کا کوئی اتنا سخت نہیں ہے، انہیں اگر یہ موقع ملے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کچھ لوگ ہیں ان کی ڈیوٹی اتنی سخت ہوتی ہے، کام دھوپ میں کرنا، گرمی میں کرنا، اور سخت مشقت والا کام کرنا، اس میں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بندہ میرے جیسا کوئی دفتر میں بیٹھا ہے، چھاؤں میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، یا ڈیوٹی ملازمت کہیں سائے میں بیٹھ کر ہی ہے، اور کوئی اتنا مشقت والا کام نہیں ہے، تو اس کو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری جو وصیت کی ہے وہ یہ ہے کہ چاشت کی کم از کم 2 رکعت نماز پڑھو۔ چاشت کی نماز، یہ اشراق بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو چاشت بھی کہتے ہیں، اسی نماز کو اوابین بھی کہتے ہیں، تینوں طرح ہے۔ تو یہ ایک ہی نماز ہے، بس تھوڑا وقت آگے پیچھے کر کے پڑھ لیتے ہیں تو وہ چاشت بن جاتی ہے، اوابین بن جاتی ہے۔
جب سورج نکلتے ہی پڑھیں گے آپ تو یہ اشراق ہے، تو اگر تھوڑا اس کو تاخیر کر لیتے ہیں تو وہ چاشت ہے، نماز وہی ہے، اور اس سے زیادہ تاخیر کرتے ہیں تو وہ وبین بن جاتی ہے، نماز وہی ہے۔ اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ۔ اگر آپ مسجد میں ہی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور 2 رکعت اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مکمل حج اور مکمل عمرہ کرنے کا اجر اور ثواب اس بندے کو ملتا ہے۔ اگر آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ رہے ہیں اور انتظار کریں سورج نکلے، اور نکلنے کے 15 منٹ بعد تقریباً پھر یہ نماز پڑھی جائے، اور اجر اور ثواب آپ دیکھ لیں، ہر روز حج کا اور عمرے کا اجر اور ثواب پا سکتے ہیں آپ۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے لوگ تو ادھر امام سلام پھیرتا ہے اور ادھر ہمارے لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں، بھاگنے کی کرتے ہیں، اور خاص کر فجر میں تو اکثریت تو آتی نہیں، جو آتے ہیں تو وہ بھی بس فرض پڑھے اور پڑھنے کے بعد نکلنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے عظیم عمل کریں، ایسی عظیم نیکیاں کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب کو سمیٹیں ہم۔ اسی طرح یہ نماز، چاشت کی نماز، اس کے اجر اور ثواب میں اور بھی احادیث بیان ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں کہ یہ جسم کے 360 جوڑ ہیں، تو جو یہ 2 رکعت پڑھ لے گا تو اس 2 رکعت پڑھنے سے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنے کے برابر آپ اجر و ثواب پا گئے۔ ایک ایک جوڑ کا صدقہ آپ نے ادا کر دیا۔ ہم کہاں ایک ایک جوڑ کا صدقہ ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو یہاں 2 رکعت پڑھنے سے آپ کا یہ جو ہے اللہ کے ہاں یہ اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ نماز اگر آپ پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھ کے کہ اس کا یہ اجر اور یہ ثواب بھی ہے، جہاں یہ وصیت ہے، نصیحت ہے، تو وہیں یہ بڑی اجر والی اور ثواب والی نیکی ہے، تو اس کو ضائع نہ کریں۔ ایک روایت کے مطابق کہ اگر کوئی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، تو حدیث میں ہے یعنی 2 رکعت کر کے آپ نے 4 پڑھ لی ہیں، تو ایسا بندہ پھر پورا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، کہ جو اس کی 4 رکعت پڑھ لے۔ 4 رکعت پڑھنے والا یہ سارے اجر پا سکتا ہے۔ اگر وہ مسجد میں بیٹھا بیٹھا انتظار کے بعد دیر تک بیٹھتا ہے اور نمازیں یہ 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، تو حج عمرے والا ثواب بھی اس کے کھاتے میں، 360 جوڑ اس کا اجر بھی، صدقہ اس کا جو ادا ہونا ہے اس کا اجر بھی، اور ساتھ ہی اللہ کی حفاظت میں بھی گیا، تو یہ سارے اجر سمیٹ سکتا ہے۔ تو کم از کم ضحیٰ کی یا اشراق کی نماز اس کی 2 رکعت ہے، تو 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ 8 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے، تو کم از کم اس کی 2 رکعت پڑھنا اس کا یہ اجر اور ثواب ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد تیسری وصیت ہے کہ جس کو صبح بیدار ہونے کا یقین نہ، تو آپ نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لو۔ یہ اس کے لیے ہے جس کو یہ ڈر ہے کہ وہ تہجد کے وقت میں نہیں اٹھ سکتا۔ ایک بندہ اس کی روٹین کبھی ہے اٹھنے کی، کبھی نہیں ہے تہجد میں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے۔ اور ایک وہ بندہ کہ جس کی ایک ترتیب بن گئی ہے، روٹین بن گئی ہے تہجد کی، تو اس کے لیے پھر افضل ہے کہ وہ تہجد کے وقت میں وتر پڑھے۔ وتر کی نماز اس بندے کے لیے کہ جو بندہ تہجد میں نہیں اٹھتا، یا اس کو پتا ہے کہ وہ نہیں اٹھ سکتا، کبھی کبھار ہی اٹھتا ہے یا اٹھتا ہی نہیں ہے، پھر اس کے لیے افضل ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھے پھر سوئے۔ اور ایک بندہ جس کو اللہ نے یہ توفیق دے دی ہے، الحمدللہ تہجد گزار ہے، باقاعدگی سے تہجد پڑھتا ہے، تو وہ اپنا وتر تہجد کے وقت تک کے لیے چھوڑے۔ اب اگر وہ کسی وجہ سے نہیں اٹھ پاتا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک آدھا واقعہ ایسا ملتا ہے کہ آپ اس دن تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، تو وہ وتر پھر آپ نے صبح پڑھا۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے
اول تو آپ اگر اٹھ کے ہیں فجر کی اذان ہو گئی ہے تو اسی وقت آپ ایک وتر پڑھ لیں. اگر ابھی فجر کی جماعت میں ٹائم ہے تو اسی وقت ایک وتر پڑھ لیں. اور اگر ٹائم ہو گیا ہے نماز کا تو پھر آپ فجر کی نماز پڑھیں. اور پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک رکعت نہیں پڑھی تھی, پھر آپ نے اس کو جفت کر لیا تھا. آپ تہجد کی 11 رکعت پڑھتے تھے, آپ نے اٹھ کر 12 رکعت پڑھی. پھر 12 رکعت پڑھی. اور کب پڑھی؟ فجر کی نماز پڑھا کے سورج نکلنے کا انتظار کیا, سورج نکلا تو پھر آپ نے 12 رکعت پڑھی. اب آپ کی اور میری تہجد کی اگر عادت نہیں ہے, آپ اور میں اگر ایک ہی وتر پڑھتے ہیں یا 3 پڑھتے ہیں تو فجر میں نہیں تہجد میں نہیں اٹھ سکے تو اس کو آپ مؤخر کر لیں سورج نکلنے کے بعد. اگر تو فجر سے پہلے, جماعت سے پہلے آپ کو ٹائم ملتا ہے تو ایک رکعت پڑھ لیں, ٹائم نہیں ملتا تو پھر سورج نکلنے کا انتظار کریں فجر کے بعد. آپ کی ایک وتر پڑھنے کی عادت ہے تو پھر ایک نہ پڑھیں, پھر 2 پڑھیں. 3 پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کو 4 کر لیں. تو یہ طریقہ پھر وتر کا ادا کرنے کا. تو لہٰذا یہ 3 نصیحتیں جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیں, یہ ہمیں بھی ہیں, پوری امت مسلمہ کو ہے. تو اس کے اجر اور ثواب کو اگر آپ جان لیں اور سمجھ لیں تو پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بڑی عظیم وصیت ہے اور اس میں بڑی عظیم ہمارے لیے کہہ لیں کہ ایک نیکی کو پانے کا موقع ہے. چاشت کی نماز بھی بہت ہی عظیم ہے, 3 روزے بھی بڑے عظیم ہیں, اور اسی طرح وتر کا وقت پیدا کرنا بھی یہ بھی ہمارے لیے بڑا خیر والا اور برکت والا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اگلی حدیث ہے عن محمد ابن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد مسلم ورب الكعبة. حضرت محمد بن عباد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا؟ فرمایا ہاں. اور صحیح مسلم میں ہے کہ رب کعبہ کی قسم, یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. سأل تو میں نے پوچھا, انہا کیا منع کیا تھا؟ قال نعم, کہا ہاں, ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم. یہ وہ لوگ کہ جو صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے کا اگر ارادہ کریں گے ان کے لیے, رمضان میں جمعہ آئے گا, جمعے کا دن آئے گا تو وہ تو رکھنا ہی, ایام بیت میں جمعہ آ گیا تو رکھنا ہی, کسی خاص دن میں جمعہ آ گیا جیسے یوم عرفہ ہے اور وہ جمعہ کا دن ہے تو پھر آپ اس دن میں روزہ رکھیں گے. یوم عاشورہ ہے, اس طرح کے کچھ خاص ایام ایسے اگر جمعہ کے دن آتے ہیں تو جمعہ کے دن رکھیں گے. ایام بیت اگر آ جاتے ہیں ان دنوں کے اندر, جمعہ آ جاتا ہے تو رکھیں گے. لیکن ایک اسپیشلی جمعہ کا روزہ رکھنا, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ اسپیشلی جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کریں, اس کی ممانعت ہے. اگر بہت شوق ہے تو پھر ایک آدھا آگے پیچھے کا دن ملا کے رکھ لو, جمعرات کا ویسے ہی رکھنا سنت ہے تو پھر آگے جمعے کا بھی ہو گیا. اور جمعہ اگر جمعرات کا نہیں رکھا تو پھر جمعے کے ساتھ ہفتے کا بھی ملاؤ, تاکہ جمعے کے لیے یہ خاص عمل نہ ہو. جمعے کے دن کے لیے خاص روزہ رکھنا یہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. جو طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے, بلکہ اس حدیث میں تو منع کر دیا تو لہذا رک جانا چاہیے, تو کہ اسپیشلی جمعے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعہ الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعده. اسی حدیث کی شرح جو بھی ہم نے بات کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تم میں سے کوئی بھی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ ایک دن اس سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد روزہ رکھے. جو بھی میں نے بات آپ کو بتا دی ہے کہ اکیلے جمعے کا دن کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے. لا یصومن
نہ روزہ رکھے احدکم تم میں سے کوئی قبلہ اس سے پہلے۔ اگلی حدیث ہے ان ابی عبیدہ مولا ابن ازہر واسمه سعد ابن عبید قال شهدت العید مع عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون من نسككم۔ ابو عبیدہ مولا ابن ازہر، اس کا نام سعد بن عبید ہے، اس روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں عید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ یہ 2 دن ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا۔ ایک وہ جو تم اپنے روزوں کے بعد عید الفطر مناتے ہو، اور دوسرا وہ دن کہ جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔ شہید العید، عید کے دن حاضر ہونا، ہادان یومان، یہ 2 دن ہیں، نہا منع کیا، ان صیامہما، ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے، یوم فطرکم، تمہاری عید الفطر کے دن، من نسککم، اپنی قربانی کے جانوروں سے۔ یہ 2 دن جو ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دونوں دن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے خوشی منانے کے دن ہیں، فرحت کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، اور بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک قسم کی مہمان نوازی ہے، اللہ کی میزبانی ہے، اور مسلمان اللہ کے ان 2 دنوں مہمان ہیں، تو مہمانوں کو اس دن پھر کھانا پینا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عید والے دن بھی کھاؤ، عید الفطر والے دن بھی کھاؤ، اور عید الاضحیٰ میں بھی، یعنی بڑی عید جسے آپ کہتے ہیں، تو ان دونوں عیدوں کے موقع پر روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عید الفطر پر ویسے بندہ اس خوشی کے موقع پر طرح طرح کے پکوان بنا کے کھاتا ہے، تو عید الاضحیٰ پر تو اسپیشلی قربانیاں ہوتی ہیں، تو وہ قربانیوں کا گوشت کھاؤ پیو، یہ تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو عید کے یہ ایام، ان میں روزہ رکھنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ اگلی حدیث ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یومین النحر والفطر وعن اشتمال السماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزہ رکھنے سے منع کیا، ایک عید جو قربانی کا دن ہے اور عید الفطر کا دن۔ اسی طرح کپڑے کو یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ بولی بکل مارنا، میں سمجھاتا ہوں، اور اس سے بھی منع کیا کہ ایک کپڑے میں گوٹھ مار کے بیٹھنا، اور فجر اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنے سے منع کیا۔ صحیح مسلم میں یہ تمام حدیث بیان ہوئی ہیں، اور امام بخاری نے صرف روزے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ حدیث، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور 2 قسم کے لباس پہننے سے منع کیا ہے، اور 2 نمازوں سے روکا ہے، یعنی یہاں پر 6 چیزیں ہیں۔ 2 جو ہیں دنوں میں روزہ رکھنا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ بات ہو گئی پیچھے کہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا۔ اس کے بعد ہے 2 قسم کے لباس پہننے، اس سے منع کیا گیا۔ اب یہ 2 طرح کے لباس کیسے ہیں؟ بولی بکل مارنا، بعض اوقات آپ کوئی، خاص کر سردیوں میں ہی ہوتا ہے کہ آپ، ہمارے ملکوں میں خاص کر، یہاں سعودیہ میں تو ایسا دیکھنے میں نہیں ملتا، کپڑے کو یوں آپ اپنے جسم پر لپیٹ لیتے ہیں کہ آپ کے بازو اندر یوں پھنس جاتے ہیں، خاص کر چادر ایسے لپیٹ لینا کہ بازو آپ کے اندر پھنس جائیں اور نکال بھی نہ سکیں آپ بازو۔
سمجھ گئے؟ اس طرح ٹائٹ کر کے چادر کو یا کسی کپڑے کو اپنے جسم پر لپیٹ لینا کہ آپ کی بازو بھی اس میں یوں پھنس گئی ہوں. تو اس طرح کپڑا لینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس میں آپ کا نقصان ہے. انسان کو کسی وقت اچانک کسی چیز کو پکڑنے کی یا کسی چیز کی حاجت ہو تو وہ اپنے بازو نہ نکال سکے اور اس میں اس کو دقت اور اس کے لیے پریشانی، تو اس میں یوں جکڑا ہوتا ہے اور چادر لپیٹی ہوئی ہوتی ہے. بعض کا سردیوں میں کچھ لوگ ایسے کر لیتے. اور دوسرا لباس گوٹھ مارنا. آپ زمین پر اس طرح بیٹھ گئے ہیں کہ آپ نے اپنے پیچھا نیچے زمین پر لگا کے پاؤں زمین پر رکھ کے پنڈلیاں کھڑی کر لیں آپ نے، ٹھیک ہے، اور ایک چادر آپ نے اپنے کمر سے یوں لی اور اس کو آپ نے اپنے آگے پنڈلیوں سے یوں باندھ لیا. بعض لوگ یوں بیٹھتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، آپ کے پتہ نہیں پختونخوا میں ہے کہ نہیں، ہمارے پنجاب میں کچھ لوگ ہیں، انڈیا میں ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ. وہ بعض کا بڑا ایکشن مار کے بیٹھتے ہیں. بیٹھ گئے، ٹانگیں اوپر کھڑی کی، پاؤں زمین پر ہوتے ہیں اور پنڈلیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور پیچھے سے چادر لا کے یوں اور اپنے آگے دونوں پنڈلیوں کو کپڑا باندھ کے تو یوں بڑا جناب چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں. اب آج شاید وہ بھی اس طرح کر کے بیٹھتے ہو. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یہ طریقہ بھی کپڑے کا، اس طرح کپڑا پہننے کا اور باندھنے کا یہ ممانعت ہے اس کی. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. دو نمازوں سے منع کیا ہے. وہ دو نمازیں کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، اور اسی طرح دوسرا عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نماز نہیں ہے. فجر کی نماز میں اب ایک بات یقیناً ہمارے لوگ کرتے بھی ہیں، آپ بھی ممکن ہے ذہن میں یہ بات لائیں اور آتی ہے کہ اگر کسی کی فجر کی سنت رہ گئی ہے تو وہ فجر کے فرضوں کے بعد پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل ہوا ہے. یہ ممانعت عام جو ہم نوافل پڑھتے ہیں، ان نوافل مثلا جیسے آپ ظہر کے بعد سنت پڑھتے ہیں یا ویسے کوئی نفلی نماز آپ پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی ممانعت ہے کہ وہ فجر کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن فجر کی سنت رہ گئی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں. وہ آپ کے دور میں ایک صحابی جماعت کے بعد فارغ ہو کے پڑھنے لگا نماز. آپ نے بعد میں پوچھا کہ کیا پڑھا ہے تم نے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سنت نماز رہ گئی تھی تو وہ ادا کی. تو آپ خاموش رہے. تو اس کا مطلب کہ فجر کی سنت بعد میں پڑھی جا سکتی ہے. پھر عصر کی نماز ہے تو عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نوافل نہیں ہے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے. تو یہ اس حدیث میں اہم چیزیں تھیں. اگلی حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. 70 سال. من صام یومن، جس نے ایک دن روزہ رکھا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، بعد اللہ وجہہ، اللہ دور کر دیتا ہے اس کے چہرے کو، عن النار، جہنم کی آگ سے، 70 خریفا، 70 سال. یعنی ایک بندہ اللہ کی راہ میں نکلے، مجاہد ہے، جہاد کے لیے نکلا ہے، کہیں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ نکلا ہے، دین کے غلبے کے لیے نکلا ہے، تو اس میں سفر بھی ہے، اس میں مشقت بھی ہے، اور اس کو جہاد کا ایک میدان ہے، تو وہاں پر اس نے ساتھ میں روزہ بھی رکھ لیا. تو ایسے بندے کے لیے یہ بڑا عظیم اجر ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیا جاتا ہے. اور بعض نے اس کی حدیث کی شرح میں یہ بھی کہ ویسے بھی جو روزے رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کے لیے رکھ رہا ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ اجر کی امید ہے. تو 70 سال جہنم سے دور جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جہنم سے بچا لیا گیا، اس کے اور جہنم کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. اتنی دور چلا جائے
کہ جہنم کی آواز بھی نہ سنیں، یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ تو روزہ رکھنا، یہ جہاں آپ فرض روزے رکھتے ہیں، ان فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں مہینے کے 3 روزے، اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ وہ روزے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بعض ایام ہیں ان دنوں کے اندر بھی، جیسے ابھی یہ محرم ہے، اور محرم کل 9 ہے اور پھر پرسوں 10 ہے، آج 9 نہیں، کیلنڈر میں غلط ہے۔ یہ دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے، اور اس کا اجر اور ثواب آپ نے بیان کیا ہے۔ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، فرمایا کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ایک یہ روزہ جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالی میرے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی ایک مسلمان اگر یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیچھے یوم عرفہ گزرا ہے، تو یوم عرفہ کا روزہ تھا، اس میں سنہ قبلہ سنہ بعد، پہلا اور بعد والا 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فرضی روزے رکھتے ہیں، وہاں ان نفلی روزوں کا بھی آپ اہتمام کرتے، اور اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ یہی کہ ایک مومن، ایک مسلمان اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لے۔ ان روزوں کے ذریعے جہاں بہت سی نیکیاں اور اجر اور ثواب ملتے ہیں، وہیں پر یہ بندہ جہنم سے بھی دور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو حفاظت ہی حفاظت ہے۔ ایک حدیث میں الصوم جنہ، روزہ تو ڈھال ہے۔ کہاں ڈھال ہے؟ آپ کے اور جہنم کے درمیان میں آڑ بن جاتا ہے، اور یہ روزہ دار جو ہے وہ جہنم سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے موقعوں سے فائدہ اٹھا کے روزے رکھ کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یوم عاشورہ کے حوالے سے ایک نصیحت ہے کہ ہمارے ملکوں میں ان دنوں کے اندر بدعات اور خرافات اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، آپ سب جانتے ہی، اور اس نام پر نہ جانے کیا کیا بےہودگیاں ہوتی ہیں وہاں پر، اور خلاف شرع کام ہوتے ہیں۔ شریعت کا جو حکم ہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رمضان فرض نہیں ہوا تھا، تو آپ رمضان کی فرضیت سے پہلے بھی آپ روزے رکھتے تھے، ان میں ایک یوم عاشورہ کا روزہ بھی آپ رکھتے تھے۔ اور آپ جب مدینے میں آئے تو وہاں پہ آپ نے یہودیوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا کہ یہ اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی، تو اسی خوشی کے اندر یہودی جو ہیں وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی ہیں، تو ان کا ہم پر زیادہ حق ہے کہ ہم ان کے اس خوشی کے دن میں شریک ہوں، تو ہم تو ضرور اس دن کا روزہ رکھیں۔ لیکن ایک ساتھ اور بات آپ نے کہہ دی کہ یہ یہودیوں کی میں مخالفت کروں گا، ان کے جیسی میں نے کوئی بھی عبادت نہیں کرنی۔ جو عبادت یہ کرتے ہیں ان کی عبادت میں تھوڑا یہ انداز اختیار کرنا ہے کہ ان کی مخالفت ہو، اور مخالفت میں آپ نے ساتھ 9 کا روزہ ملانے کا فرمایا۔ تو وہ 9 کا جو روزہ ہے، 9 اور 10 کا روزہ جو ہے یہی سنت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ 9 کا نہیں رکھ سکے تو پھر 10 کے ساتھ 11 کا ملا لیں، تاکہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، اور وہ اجر اور ثواب بھی آپ پا لیں کہ جو 10 محرم کا بیان ہوا ہے۔ اور ہمارے تو ملکوں میں جہالت ہے ان دنوں کے اندر، وہاں پر تو سبیلیں لگتی ہیں، کھانے تقسیم ہوتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، اور لوگ جناب پیسے بھیجتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے سبیلیں لگا دو، حسن و حسین کے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی کے نام کی، حسن و حسین کے نام کی، حسین کی اولاد کے نام کی سبیل لگا دو، اور سبیلیں لگا کے میٹھے پانی بنا کے گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں کئی سنی اہل السنہ وہ سبیلیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں جی یہ سنت ہے۔ جی کس کی سنت ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی سنت تو نہیں ہے، یہ کس کی سنت ہے؟
حسین کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں ان کی بھی سنت نہیں، نہیں جی وہ تو پانی کا مسئلہ بنا تھا نا کربلا میں، تو وہ اللہ کے نبی نے تو نہیں کرنا تھا نا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند ہوا، اس کے بعد پھر یہ سنت جاری ہوئی۔ کس نے کی ہے؟ حضرت حسین کی اولاد میں زین العابدین تھے، انہوں نے کی ہے، یا اور کوئی تھے بعد میں 12 امام تم کہتے ہو، ان میں سے کسی نے لگائی ہیں سبیلیں؟ نہیں لگائی ہیں۔ یعنی اہل بیت میں سے بھی کسی نے یہ کام نہیں کیا، حسین کی اولاد میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تمہارے بنائے ہوئے طریقے ہیں اور تمہارے بنائے ہوئے یہ کام ہے، نہ حدیث رسول ہے نہ اہل بیت میں سے کسی کا یہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول کا عمل، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا عمل، اہل بیت کا عمل، وہ عمل روزہ رکھنا ہے، سبیلیں لگانا نہیں، اس دن کے اندر دیگے چڑھانا نہیں، اس دن کے اندر روزے رکھو اور مار مار کے اپنے سینے اور پیٹھ اور سر لہو لہان ہو کر سمجھ رہے ہیں کہ بڑی نیکیاں کما رہے ہیں، ظالم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو لہذا یہ چیزیں سمجھنے والی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور اصلاح فرمائے۔ یہ دن روزہ رکھنے کا دن ہے، روزہ رکھ کے اجر اور ثواب پائیں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حیاک اللہ۔